نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، مجھے اور آپ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ایک مدت تک کے لیے اس دنیا میں ہم سب کو رہنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اس دنیا میں کیوں رہ رہے ہیں؟ کیا اس دنیا کے مزے کے لیے یا پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ہے؟ تو ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس سے اپنی آخرت کما سکیں، اپنی اصل زندگی کے لیے سامان تیار کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک تدبیر کے تحت پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق کی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اس مختصر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، سمجھ، دل، دماغ دے کر جو پیدا کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے حکم کے مطابق یہاں جیے، اس کی اطاعت کریں، اور جب ہم اس دنیا سے واپس جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اس اطاعت اور اس عبادت کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے پانی کے قطرے سے پیدا کیا کہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنا دیا۔ تو گویا انسان کی تخلیق امتحان کے لیے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم سے اس عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، یعنی میدان حشر سے ہٹ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اسے کس چیز میں صرف کیا، اس کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس پر عمل کتنا کیا، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس سے اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں بھلایا، کس کام میں لگایا، کس کام میں اس نے محنت کی اور کہاں اپنے آپ کو تھکایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی وطن ہے، یہ پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہے، یہ وقتی ٹھکانہ ہے۔ آج ہم اس دنیا میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں اپنے انجام کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دنیا پر راضی ہو کر نہیں بیٹھ جانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ،
کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، یعنی جو کچھ آگے ملنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہاں انسان کو اگر پوری دنیا کی دولت بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اصل گھر آخرت کا گھر ہے، جیسا کہ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طرح یقین کر لینی چاہیے کہ آخرت کا گھر ہی رہنے کا گھر ہے اور یہ جگہ چھوڑ کے جانے والی ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی کوشش کی وہ مستحق ہے، اور دنیا کے لیے اتنی کوشش بھی کافی ہے جتنی ہمیں یہاں استعمال کرنی ہے۔ اور پھر اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی کامیاب انسان کہلائے، اس کا نام تاریخ میں لکھا جائے، اس کو بڑے بڑے ایوارڈز مل جائیں، پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے چاہنے والے ہوں، لیکن پھر بھی وہ خسارے میں ہے اگر آخرت میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر آخرت میں وہ جنت سے محروم ہو گیا تو وہ ہر نعمت سے، ہر خوشی سے محروم ہو گیا، چاہے دنیا میں اس کو کبھی کوئی دکھ دیکھنا ہی نہ پڑا ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کی دنیا میں زندگی دکھی بھی گزری لیکن آخرت اس کی اچھی ہو گئی تو وہی دراصل کامیاب ہو گیا۔